خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء الذین هم نجوم الہدایۃ للاقتداء والاہتداء سلام الی قیام الساعة من اتبع الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم صدق رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، حضرات علماء کرام، ہمارے اس ادارے کے معلم، استاد، مربی، منتظم حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب، حضرت مولانا حکیم قاضی محمد طیب صاحب، دیگر احباب، ہماری سننے والی مائیں اور بہنیں، آج ہم یہاں درس حدیث پاک میں ادارہ تعلیمات شرعیہ میں ماہانہ درس حدیث پاک کے پروگرام میں جمع ہیں۔ یہ پروگرام درس حدیث پاک کا یہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے، کہ ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ دین کی سمجھ پیدا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جس قوم کے اندر دین کی سمجھ آ جائے، تفقہ آ جائے، تو اس کے لیے آسمانوں سے، زمین سے، پتھروں سے، درختوں سے، کائنات کی ہر چیز سے پھر خیر پھوٹتی ہے، کیونکہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اسے دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، اسے دین کے اندر کی باتیں معلوم ہونا شروع ہوتی، دین کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں کہ اس دین میں ہمارے لیے کیا فائدے ہیں، اس دین میں ہمارے بچوں کے لیے کیا فائدے ہیں، اس دین میں اس دھرتی کے لیے کیا فائدے ہیں، اس دین میں تاجروں کے لیے کیا فائدے ہیں، اس دین میں اساتذہ کے لیے کیا فائدے ہیں۔ اس دین کی سمجھ سے ایک باپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایک اولاد کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب دین کی سمجھ سے ہر طبقے کو، ہر شعبہ زندگی کو وہ فوائد پتہ چلتے ہیں۔ آج بھائی اپنے بھائی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، پڑوسی کو بوجھ سمجھتا ہے، لیکن دین ہمیں سمجھاتا ہے بھائی بوجھ نہیں ہے، اس کے تو بڑے فائدے۔ ہم کسی دوسرے کی خدمت کرنا بوجھ سمجھتے ہیں، کسی کو پانی پلانا، کسی کی خدمت کرنا اپنے لیے مشقت سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں۔ دین بتاتا ہے کہ دوسروں کو پانی پلانا کتنا بڑا فائدہ، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ دین انسان کے اندر سمجھ پیدا کرتا ہے، حکمت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر زندگی کے اور دین کے فوائد سے زندگی کے فائدے کھلتے ہیں، کیونکہ دین کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس کائنات کے ساتھ، انسان کے ساتھ، انسان کی زندگی کے ساتھ۔ اب دین کس چیز کو کھولتا ہے؟ یہ انسان کی نسبتوں کو کھولتا ہے،
یہ انسان کے رابطوں کو کھولتا ہے کہ کس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہونا چاہیے، کس چیز کو ہمیں لینا چاہیے اور کس چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کس وقت کو ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کس وقت میں ہمیں کون سا کام نہیں کرنا۔ یہ ہماری زندگی کے فوائد کھول کھول کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ دین ہماری زندگی کے اندر جو نقصانات آنے والے ہوتے ہیں، ہر نقصان کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے۔ تو اب دین کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے، اتنا ہی ہم کائنات کی ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی دین سے دور ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی دور ہوتا ہے، اسے اپنا بھی پتہ نہیں، اسے اپنے بیوی بچوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، اسے دنیا کی کسی مخلوق کا کوئی پتہ نہیں، وہ دنیا سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، وہ کائنات پر بوجھ ہوتا ہے، وہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے، ہر مخلوق اس سے بد دعائیں کرتی ہے اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے اندر دین کی سمجھ نہیں آئی، دین کی بصیرت نہیں آئی، دین کی تفقہ نہیں آیا، دین کی حکمت نہیں آئی۔ اس لیے دین کی سمجھ اور بصیرت حاصل کرنا، اس سے انسان وہ دوسروں کے لیے نفع مند بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تصور دیا؟ خیر کا تصور دیا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے بھلا کرے، بہترین انسان وہ ہے خیر جو دوسروں کا نفع پیدا کرے۔ آج پوری دنیا میں دوسروں کے نقصان پر اپنی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آج پاکستان وہ تجارت خود نہیں کر سکتا، آج حال یہ ہو گیا ہمارے ملک کا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور یہ اپنے خیر کے فیصلے خود نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ظالم قوت اس پر مسلط، آپ کو 15 روپے 16 روپے ایران پیٹرول لیٹر دیتا ہے، اور ہم دنیا میں کہتے ہیں نہیں ہم تو 256 روپے لیٹر پیٹرول بیچیں گے۔ اپنی قوم کی خیر اور بھلائی کے لیے 15 روپے لیٹر تیل لے کر ایران سے ہم آپ آج اپنی عوام کو میسر نہیں کر سکتے، ان کی بھلائی اور نفع کا کام نہیں کر سکتے۔ 25 کروڑ عوام کے اندر یہ جرأت نہیں، ان کے لیڈروں میں یہ جرأت نہیں کہ یہ اپنی قوم کی خیر اور بھلائی۔ آج اگر چلو 15 روپے آپ وہاں سے لے پیٹرول، آپ اس کے اوپر ڈبل ٹرپل 4 گنا نفع لگا لیں، کتنا بن جائے گا ریٹ پھر؟ 60 روپے۔ چلو 60 روپے نہیں، آپ 100 روپے بھی لیٹر پاکستان میں پیٹرول بیچیں تو آج غلہ اناج اگنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ آج جو بجلی پر کام کرنے والا ایک مزدور اور کسان ہے، اس کو کتنی آسانی مل جائے گی۔ آج ایک مشین پر کام کرنے والا، کپڑے سینے والا، اس کو بجلی سستی مل جائے گی۔ آج سفر کرنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے سفر کا کئی گنا اس کی جو قیمت وہ ادا کرتے ہیں، اس کی قیمت خرچہ کم ہو جائے گا۔ صرف ایک کام ہم نہیں کر سکتے ہیں آج، ہم اپنی قوم کی کیا خیر چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تمہارے وجود سے، تمہارے بولنے سے، تمہارے چلنے سے، تمہاری آئین سازی سے، تمہارے قانون بنانے سے، تمہاری پالیسیاں بنانے سے، تمہارے منصوبہ سازی سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو۔ آج ہم 25 کروڑ کے لیے کیا بھلا کر رہے ہیں؟ ہمارا آئین، ہماری منصوبہ ساز، ہمارے حکمران، ہمارے لیڈر، ہمارے اہل علم، ہمارے بولنے والے صحافی، آج ہمارے شعبہ زندگی کا ہر شعبہ آج انسانوں کے لیے کون سی بھلائی پیدا کر رہا ہے؟ اپنی نسلوں کے لیے کون سی بھلائی ہم پیدا کر رہے ہیں؟
آج 75 سال کے بعد یہاں نوبت پہنچی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان پڑھ لکھنے کے بعد، صلاحیت حاصل کر لینے کے بعد، اس کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوئی کام کرنے کی، علم اور شعور آیا کہ وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنی قوم کی، اپنی دھرتی کی وہ خدمت کرے۔ آج اسے دنیا کی دوسری قوموں کی دہلیز پر جانا پڑتا ہے کہ مجھے نوکری دے دو، میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے اسے، اپنے رشتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اس نوجوان، اپنے دھرتی اور ارض وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے اس کو، وہاں وہ دھکے کھاتا ہے۔ آج 75 سال کے بعد ہم اپنی نسل کو یہاں خیر اور بھلائی کا راستہ ایک جاب نہیں دے سکتے، ملازمت نہیں دے سکتے۔ ملازمت تو دور کی بات ہے، آج ہم اسے کاروبار پر نہیں کھڑا کر سکتے۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں، مجبور ہوں، میری مدد کی جائے۔ آپ نے دیکھا یہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اسے کام کرنا چاہیے، اسے کاروبار کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود محنت کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا چیز ہے گھر کے اندر؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس کل اثاثہ میری زندگی کے صرف 2 چیزیں، ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں کو لے کر آؤ۔ اب وہ دونوں کو لے آیا، دونوں کو لا کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں منبر رسول پر ہے، مسجد میں کاروبار کرنا منع ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا مسجد میں کاروبار نہیں کرنا، لیکن یہاں امت کو تعلیم دینی، تو آپ نے وہیں بولی لگائی اس کی، مسجد نبوی میں یشتری ہذین، ان 2 چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اشتریہما یا رسول اللہ بدرہم، میں 1 درہم کے بدلے میں ان دونوں کو خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، من یزید علی ھذا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اشتریہما بدرہمین، 2 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 2 درہم لیے اور اس صحابی کو حکم دیا 1 درہم کا ساز و سامان، غلہ اناج بازار سے، مارکیٹ سے خرید کر گھر دے کر آؤ، اور دوسرے درہم کا فرمایا کلہاڑا لے کر آؤ مارکیٹ سے، اور اپنے دستے مبارک سے اپنے پاس سے اس کے اندر دستی ڈال کر دی، اور فرمایا جاؤ 15 دن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، اپنی ذمہ داری کا اظہار کرو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچاؤ۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ عزت کی روزی کما کر، عزت کا روزگار بنا کر، اپنی محنت سے اپنی زندگی کی ضرورتیں پیدا کر کے اپنا بھلا بھی کرے، اپنے خاندان کا بھلا بھی کرے، اپنے پڑوسیوں کا بھلا بھی کرے، دوسروں کا بھلا بھی کرے، دوسروں کو دینے والا بنے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور 15 دن مجھے مسجد نبوی میں نظر نہ آنا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور آ کر بیچو، پھر واپس چلے جاؤ اور پھر لکڑیاں کاٹ کے پھر مارکیٹ میں بیچو، 15 دن مجھے نظر نہ آنا، 15 دن کے بعد آنا۔ اب 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا تمہاری کیا حالت ہے؟ یا رسول اللہ میں تو بہت خیر کی حالت میں ہوں، اب مجھے کسی سے بھیک مانگنے کی، کسی سے مدد لینے کی، کسی سے قرضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب رسول اللہ نے اس کو خیر کا کیا راستہ بتایا؟ پاؤں پر کھڑا کرنے کا۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کے پاؤں سے ان کی خیر کھینچنے کا منصوبہ تو ہے، ان کے اوپر نیا ٹیکس لگا دو، ان کے اوپر نیا نظام مسلط کر دو، ان سے وصولی کا نیا نظام بنا دو۔ بھئی عوام کو دینے کا نظام کیا ہمارے پاس؟ بچوں کا مستقبل، تربیت، ان کو دینے کا نظام کیا ہے؟ آج ہم علی پور یونیورسٹی میں تھے، جن کو پروگرام تھا، ایک وہاں پروفیسر بتا رہے تھے
کہ میں چائنا سے تعلیم حاصل کر کے آیا، وہاں یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، بی ایس کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، تو گریجویشن کے اندر جس یونیورسٹی میں میں پڑھتا رہا ہوں وہاں یہ اسٹوڈنٹ جہاز بنا کر مارکیٹ میں دیتے ہیں۔ ان کی ڈگری تب مکمل ہوتی ہے، ان کے اندر سکل آتی ہے، مہارت آتی ہے، گورنمنٹ ان کا تعاون کرتی ہے، ان کو پلیٹ فارم دیتی ہے، ان کو سکل دیتی ہے، ان کو مہارت دیتی ہے، پھر ان کو ڈگری دیتی ہے۔ اب وہ جہاز بنا کر مارکیٹ میں دے سکتے ہیں، وہ کوئی اپنا آئیڈیا دے سکتے ہیں جس سے قوم ترقی کرے، قوم کو فائدہ ہو۔ آج ہم اپنی زندگی کی کوئی ضرورت اپنے گھر میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ ہر آدمی، ہمارے گھر موجود ہے، گھر میں روزانہ کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھر کو خود کون سی چیز فیڈ کرتے ہیں روزانہ جو اپنے گھر سے ہم پیدا کر لیں؟ کوئی آدمی، ہر چیز ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں، گھر کے اندر سے کون سی چیز پیدا کرتے ہیں اپنے لیے؟ یہ سب سے بڑی سکل ہے۔ ہر آدمی خیر اس کے وجود سے پھوٹے، وہ منصوبہ سازی کرے، کوئی نہ کوئی چیز اپنے گھر کو پرووائڈ کرے، دولت کی پیدائش میں، چیزیں بنانے میں، پیدا کرنے میں وہ کردار ادا کرے۔ آج ہم صرف کھانے کا کام کرتے ہیں، چیزوں کے استعمال ہے، چیز کھائیں گے وہ تو کچرا بن جائے گی، تو آج پورا معاشرہ ہمارا کچرا بناتا ہے، اور دنیا والے کچرے کو ری سائیکل کر کے چیز بناتے ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہر چیز کو کچرے میں تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم کوئی ایسی چیز جس میں کسی چیز کے اندر نفع پیدا ہو، جب آپ کوئی چیز بنائیں گے تو اس چیز کے اندر افادیت پیدا کریں گے، نفع پیدا کریں گے۔ معاشی سرگرمیوں سے کیا کرتا ہے؟ ہر آدمی ایک چیز بنا کر اس میں نفع پیدا کرتا ہے۔ لکڑی جنگل میں لگی، آپ نے اسے کاٹ کر یہ چیئر بنا دی، اب چیئر سے ایک آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ آگے ترقی کرتا ہے۔ اب کئی آدمی انوالو ہو گئے، جنگل سے لکڑی کٹ کے آنے تک، چیئر بننے تک، واپس مارکیٹ تک پہنچنے تک کتنی بڑی سرگرمی چل گئی۔ اور دین کیا کرتا ہے؟ یہ سرگرمیاں چلاتا ہے۔ اب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہر آدمی مالدار لوگوں کو حکم دیا قربانی کرو، اب وہ جانور تلاش کرتے ہیں۔ اب سارا سال لوگ جانور ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پھر ان کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کو بیچتے ہیں، پھر دوسرے لوگ ان کو خریدتے ہیں۔ اب کتنا بڑا سرکل ایک قربانی کے عمل سے چلتا ہے۔ لیکن آج مسلمان ملک وہ کنزیومر سوسائٹی بن گئے، وہ دنیا سے چیزیں لیتے ہیں، اپنے یہاں سے کوئی پیداواری عمل نہیں۔ آج ہماری زراعت ختم، ہماری صنعت ختم، ہمارے کاروبار ختم، ہم دوسروں کی چیزیں بیچتے ہیں۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیوں سے ہمارے بازار بھرے ہوئے، صابن، سوئی، تیل اور ایوری تھنگ، ہر چیز آج دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہماری مارکیٹ میں، ہم ان کی کنزیومر سوسائٹی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی کوئی ضرورت خود نہیں پیدا کرتے کہ ہم دوسروں پر کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا چھوڑو، اپنے اندر خیر پیدا کرو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ تم کسی کے محتاج بن کر مت زندگی بسر کرو۔ محتاج وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت میں دوسروں کے پاس جائے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے دوسروں کے پاس جانے کی؟ آج پاکستان، ہمارا بجٹ قرضے کا کیوں بنتا ہے؟ ہر چیز ہم نے باہر سے لانی ہے، اس کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ملک کے اندر پیدا ہو تو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ملک کے اندر چیز پیدا کرنے کی پالیسی نہیں ہے، باہر سے قرضہ لینے کی پالیسی ہے۔ یہ بھیک مانگنا، قرضہ لے کر زندگی بسر کرنا، یہ تو شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عزت والا وہ ہے اسلام کی نگاہ میں جو اپنی روزی خود کماتا ہے، کسی کا محتاج بن کر وہ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کو کنڈم کر دیا کہ آدمی آ کر بھیک مانگتا ہے یا کسی سے قرضہ لیتا ہے، اور میں نہیں، تم قرضہ مت لو، تم کسی سے بھیک مت مانگو، اور اپنی زندگی کی بنیاد اپنی محنت پر رکھ کر اپنے لیے بھی نفع مند بن جاؤ، دوسروں کے لیے بھی نفع مند بن جاؤ۔ تو آج ہر آدمی سوچے کہ میں اپنے گھر میں کون سی چیز پیدا کر سکتا ہوں خود۔ کوئی مثال کے طور پر یہاں پیش کر سکتا ہے کوئی منصوبہ؟
شہری حلقوں میں ایک آدمی اپنے گھر میں کون سی چیز خود پیدا کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ میں دے سکتا ہوں آپ کو. اپنے گھر میں آپ 3 مرغیاں رکھ لیں, آپ کو گھر کے انڈے ملیں گے. مرغیاں زیادہ ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں, دیسی مرغی ملتی ہی نہیں جی. آپ اپنے گملے میں سبزی نہیں اگا سکتے؟ ٹرائی کیا کبھی کسی نے؟ چائنا والوں نے آج ٹماٹر کی بیل پیدا کر دی ہے جس کے ساتھ سینکڑوں ٹماٹر لگتے ہیں. پودینہ ہم بازار سے لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم گملے میں پودینہ نہیں اگا سکتے جی؟ اگا سکتے ہیں. ہاں تو آپ اگائیں, دیکھو جی سارے اگا سکتے ہیں اپنے اپنے گھر میں. رسول اللہ نے فرمایا ایک درخت لگاؤ تو درخت تسبیح کہتا ہے. کیا پودینہ کا درخت ہی ہو, قرآن بھی کہتا ہے نا ہر درخت تسبیح کہتا ہے, ہر چیز تسبیح کہتی ہے. تو ہم اپنے گھر میں تسبیح کہنے والے مخلوق کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تسبیح کہنے والی چیز کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہماری محنت سے اگر تسبیح کہنے والی ایک چیز پیدا ہو جائے تو یہ کتنا بڑا ہمارا فائدہ ہے, پھر مستقبل میں بھی ہمارا فائدہ ہے. تو ہر آدمی سوچے کہ میں اپنے گھر میں کون سی چیز خود پیدا کر سکتا ہوں. اب ٹماٹر 500 روپے کلو بکتے رہے, لوگ بازار سے خریدتے رہے, لیکن گھر میں ٹماٹر لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں رکھی ہوئی تھی, بکریوں کے دودھ نکال کر خود بھی پیتے تھے, دوسروں کو بھی دیتے تھے جی. کہتے ہیں ایک صحابی حضرت مقداد ابن اسود, وہ رسول اللہ کے پاس ہوتے تھے. ایک دفعہ گھر والوں نے بکری کا دودھ رکھا رسول اللہ کے لیے, ان کو کہا دودھ نکال کے لائے اور خود پیا اور رسول اللہ کے حصہ رکھ دیا. اللہ کے پیغمبر کہیں گئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا, شیطان نے میرے دل میں خیال ڈالا رسول اللہ تو جہاں گئے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے چیز پیش کرتے رہتے ہوں گے, کھا پی کے آئیں گے, ایک پیالہ دودھ سے ان کا کیا بنے گا. اللہ کے پیغمبر گئے, سارے کام کاج کر کے اور رات کو واپس آئے, اور واپس آ کر کہتے ہیں مجھے دودھ تو میں نے پی لیا رسول اللہ کے حصے کا, اب مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں. کہتے ہیں اب میں سوچتا رہا, آ کر میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر آئے اور آ کر پیالہ اٹھا کے دیکھا پیالہ تو خالی تھا, تو رات اسی طرح بھوکی گزار دی. صبح اٹھ کے میں نے کہا یا رسول اللہ, میں نے سمجھا کہ آپ کو تو جدھر جائیں گے آپ کو لوگ کھلا پلا دیں گے, تو یہ دودھ کا ایک پیالہ سے آپ کا کیا بنے گا. میں دوسرا پیالہ بھی پی گیا. اب وہ دوسرا پیالہ بھی پی گیا, مجھے شیطان نے ورغلایا. آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں, رات کٹ گئی ہے, ویسے بھی گزر گئی ہے. تو اب یہ ان کے لیے وہ خود بکریاں رکھی ہوئی تھی, دودھ نکالتے تھے اور اپنی زندگی کی ضرورت کا نظام خود بنایا ہوا تھا. اب صحابہ کرام بھی اسی طرح کام کرتے تھے. ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے آئے تو ایک انصاری نے کہا, ان کی دوستی لگائی, مواخات بنائی, ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں ہمارے گھر میں کھانے پینے میں. انہوں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے, تم مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو. اور چیزیں لیں, ہاتھ پہ رکھیں, با کر مارکیٹ میں جا کر پھر ٹو کر بیچ کے آ گئے. شام کو اس کو بھی اپنے کھانے میں شامل کیا اور اپنی محنت سے اپنے لیے دور پیدا کر لیا. اور آج ہم دوسروں کا ہاتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کی ضرورت ایز اے ہول پوری قوم ہم کس طرح اپنی زراعت پیدا کریں گے. زرعی ملک ہے اور چیزیں باہر سے منگواتا ہے, صنعت یہاں لگ سکتی ہے اور ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں. آج پاکستان کی انڈسٹری فیل ہو چکی, ناکام ہو گئی, نہیں چل سکتی. کیوں؟ ہمارے ہاں توانائی کا منصوبہ ہی نہیں, ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اسی طرح آج کاروبار, اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں اپنی صنعت سے, اپنی زراعت سے, اپنی تجارت سے. تو رسول اللہ نے اس کی رہنمائی دی کہ خیر پیدا کرو دوسروں کے لیے. اس لیے دین جہاں آئے گا وہاں خیر پیدا ہوگی, نفع پیدا ہوگا, عقل پیدا ہوگی, سمجھ پیدا ہوگی. وہ سمجھ کس چیز کی آئے گی کہ وہ اپنے کام خود کریں گے, دوسروں کے محتاج نہیں رہیں گے, دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, وہ آزاد فضا میں پلیں گے, وہ دوسروں کا نفع کریں گے, اپنا نفع بھی کریں گے, اور اس سے اسی کا نام ترقی ہے. وہ کسی کا محتاج نہ رہے. اگر آپ ہر قدم قدم پر دوسروں کے محتاج ہیں تو آپ کی ترقی تو نہیں, زوال. نوجوان آدمی بھیک مانگے, اور جوان لوگوں کی پاکستان میں اس وقت بھی
50% سے زیادہ 18 ایجز ہیں، نوجوان۔ آج ان کو ہم کون سا سبق پڑھاتے ہیں؟ محنت کا، مشقت کا، کاروبار کرنے کا، چیزیں پیدا کرنے کا، سکل اور مہارتوں کا۔ آج ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی بھی نہیں۔ رسول اللہ نے نوجوان کو، محنت کرنے والے کو، اس کو راستہ بتایا کاروبار کرنے کا، محنت کرنے کا، تاکہ اس کے لیے خیر پیدا ہو، اس کے گھر کے لیے خیر پیدا ہو اور وہ بہترین انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، ہمارے ملک کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں، مہینے میں مفتی صاحب آواز لگاتے ہیں، ان کی آواز اکیلی ہوتی ہے، آپ سارے بھی ان کے ساتھ مل کر آواز لگاتے ہیں کہ درس حدیث میں آنا ہے۔ یہ ہر آدمی اپنے ساتھ اگلی دفعہ ایک آدمی کو خود دعوت دے، پورا مہینہ دعوت دے کہ مہینے کا پہلی جمعرات ادارہ تعلیمات شرعیہ میں پروگرام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، عورتوں میں بھی مہارت پیدا ہو، سکل پیدا ہو، نفع پیدا ہو، ہر ایک انسان دوسروں کے لیے نفع مند بن جائے، اس کو یہ حکمت دین کی سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عقل عطا فرمائے، جس سے ہمارا معاشرہ دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کرے، تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کل قیامت میں سرخ روح، کہ ہم عزت کی زندگی جی کر آئیں، ہم دین والی زندگی جی کر آئیں، ہم اخلاق والی زندگی جی کر آئیں، ہم انسانوں کو دے کر اللہ کی صفات کی بنیاد پر اخلاق بنا کر لوگوں کو کچھ دے کر آئے۔ ہم نے اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا، ہم نے بھیک نہیں مانگی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بھیک مانگنے والا وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہو۔ جی آج ہمارے حکمرانوں نے 75 سال کے بعد ہماری قوم کو بھیک منگا بنا دیا۔ آج ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ وہ کہتے ہیں، ہم جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ملک کے حکمران کہتے ہیں یہ بھیک مانگنے والی قوم آ گئی ہے۔ جی اور قیامت کے دن جو بھیک مانگتا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، وہ چہرہ دکھا نہیں سکے گا، ہڈیاں ہوں گی، عزت ختم ہو جاتی، شان ختم ہو جاتی، حیثیت ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عزت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عزت دین کے اعمال اور اخلاق سے بنے گی، اس کردار سے بنے گی، اپنے اندر نفع اور حکمت پیدا کرنے سے بنے گی۔ اب ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھو آپ کہتے ہیں نا ہم اپنے گھر کو کسی نہ کسی چیز سے نفع پہنچائیں، کم از کم ہمارے گھر کا ایک پروجیکٹ، ہم اپنے آپ کو صحت مند بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہمارا دوائی پر پیسہ خرچ نہ ہو، صحت پر پیسہ ہو۔ یہ مفتی صاحب جو مریض آتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ چیزیں کھائیں تو آپ کو دوا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو صحت حاصل کرنے کا راز کیا ہے؟ حکمت اور عقل، کہ ہم نے کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، کون سی چیز بیمار کرتی ہے، کون سی چیز وہ صحت لاتی ہے، کس موسم میں کون سی چیز صحت دیتی ہے، کون سی چیز بیمار کرتی ہے۔ یہ بھی سوال کیا کریں مفتی صاحب سے، یہ بھی پوچھا کریں، یہ بھی ایک حکمت اور دانائی ہے۔ اگر ہم بیماری سے بچ جائیں تو ہم نے اپنا خرچہ بچا لیا ہے نا، اپنے آپ کو تکلیف سے بھی بچا لیا ہے۔ یہ بھی ایک کام ہے، ہم کسی کو اپنے گھر میں کسی کو تکلیف نہ ہونے دیں، ہم اس کو رائے دے سکیں، اتنی رائے تو ہمارے پاس ہو، اتنا علم تو ہو ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس سلسلہ خیر کو قیامت تک جاری رکھے، اس ادارے اور اس کے معاونین کو اللہ تعالیٰ خیر نصیب فرمائے، ہمارے کردار سے ہماری امت کو، انسانیت کو، دین اسلام کو دنیا میں فروغ حاصل ہو، اور ساری دنیا کی قوموں کے مسائل حل کر کے دنیا میں مسلمان قوموں کے صحیح رہنما بن جائے۔ وآخر دعوانا